بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسوسیٹ ڈگری کی طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گی۔ بچوں، میں آپ کو اقبالیات پڑھا رہی تھی۔ میں نے اقبال کی سوانح اور شخصیت، اقبال کی تصانیف کا مختصر تعارف اور اس کے بعد اقبال کی شاعری کے ادوار پر آپ کو لیکچر دیا تھا۔ ایک لیکچر جو تھا وہ اقبال کی نظم غلاموں کی نماز پر تھا، جو ضرب کلیم کی نظم ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو اقبال کے مختلف افکار و تصورات پر لیکچر دینا ہے۔ تو اقبال کا سب سے اہم اور بنیادی جو تصور ہے وہ خودی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفیانہ مباحث ہیں۔ تو کچھ لوگ اقبال کو شاعر فلسفی کہتے ہیں اور کچھ لوگ فلسفی شاعر کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے وہ یونیورسل مائنڈ کی حامل شخصیت مانتے ہیں، ہمہ گیر ذہن کی مالک، ایسی جینیس ہستیوں کی صلاحیتیں جن میں بہت سے تنوعات پر محیط اور ہمہ گیر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جن کو یونیورسل مائنڈ کہا جاتا ہے، تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بہت سے تنوعات پر محیط اور ہمہ گیر ہوتی ہیں۔ ہمہ گیر یعنی کہ ہر عہد میں ان کی فکر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اقبال فلسفی بھی تھے اور شاعر بھی۔ ٹھیک ہے، شاعری کا ملکہ ان کو قدرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا، فلسفیانہ ذہن اللہ تعالیٰ کی عطا تھا، اور پھر ان کی تحقیق اور مطالعے کی عادت، اور پھر اس چیز نے ان کو ایک ایسی شخصیت بنا دیا کہ انہوں نے اپنی ان دونوں صلاحیتوں کو یکجا کر کے ایک مکمل انسانی کیا کہیں گے انسانی مسلمان کی زندگی کا ضابطۂ حیات کو انہوں نے پیش کیا، اور اس کا سارا جو مواد ہے وہ انہوں نے مغربی تعلیمات کے موازنے کے بعد اسلامی تعلیمات، اسلامی شخصیات سے متاثر ہو کر ترتیب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یوں اقبال فلسفی بھی تھے اور شاعر بھی۔ جہاں ان کی شاعری کمال کی ہے، وہیں ان کے افکار و تصورات باہم مربوط ہو کر ایک جامع فلسفہ حیات کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا ہر تصور اور فکر اپنی جگہ پر ایک مکمل اکائی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اقبال کا جو ایک مین جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ خودی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی فلسفے کی تکمیلیت کے لیے جو مراحل انہیں درپیش آئے کہ خودی کو کس طرح مستحکم کرنا ہے، اس راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے بھی اقبال ایک جامع فلسفہ پیش کرتے رہ گئے۔ تو وہ فلسفہ بھی اپنی جگہ پر ایک مکمل اکائی ہے۔ مثلاً کہ انسان اگر خودی کو کس طرح مستحکم کرے، تو ظاہر مقدر جو لکھا ہوا ہے، تو اقبال کا فلسفہ جبر و قدر نہایت جامع ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اقبال کی ساری فکر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات، قرآن پاک، صحابہ کرام اور سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کرتا ہے۔ اسی طرح جبر و قدر کے ساتھ اقبال کے اور بھی تصورات ہیں، جس کے بارے میں کہ اقبال کا مرد مومن کا تصور ہے، اقبال کا عقل و عشق ہے، تصور اتحاد ہے۔ یہ ساری اکائیاں مل کر اقبال کے ایک بنیادی فلسفہ خودی کی تکمیلیت کرتی ہیں۔ شاعری اور حکمت جو ہے وہ شاعری اور حکمت کی فلسفیانہ حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ حکمت یا فلسفیانہ حقائق سے مراد عقلی طور پر سوچے ہوئے خیالات اور نتائج یا سائنسی تجربات سے حاصل شدہ نتائج جن کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ حقیقتیں جو انسان دنیا میں پائی جاتی ہیں، جو تجربات سے حاصل کرتا ہے، اس میں اس کا جذبات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پسند ناپسند کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فلسفیانہ حقائق سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اور اس کے اسباب اور نتائج جاننا، اور ان تمام باتوں کا بھی جذبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، فلسفیانہ حقائق کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا۔
ٹھیک ہے، فلسفیانہ اگر فلسفہ آتا ہے تو کسی چیز کی حقیقت کے جو مباحث جاننے کے مباحث ہوتے ہیں وہ سارے فلسفیانہ حقائق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو شاعری ہے وہ شاعری انسانی جذبات اور محسوسات کی ترجمانی اور انسانی تجربات کی عکاسی یا پھر اس کی مصوری کرتی ہے، یعنی کہ انسان جو کچھ سوچتا محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، ان کا اظہار جو ہے وہ ایک شاعری کے ذریعے ہوتا ہے، الفاظ کے ذریعے ان کی مصوری ہوتی ہے۔ جذبے کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ محسوسات کے شدید رد عمل کے فطری اظہار کا نام ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز، واقعے، منظر یا بات سے متاثر ہو کر جو فوری اور فطری رد عمل انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ جذبہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہوں، ڈر جائیں اور یا سہم جائیں، تو یہ سارا جو فطری رد عمل ہے، آپ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوتے، تو یہی جذبہ کہلاتا ہے۔ وہ آپ کا خوف کہلائے گا، آپ کی خوشی کہلائے گی۔ کوئی کسی بات کو دیکھ کر جب آپ کا فوری رد عمل یہ ہو کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ غصہ بھی آپ کا جذبہ کہلاتا ہے۔ تو ان فطری جذبات بنی نوع انسان کو تقریباً سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے تو وہ انسان کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس حقائق کا تعلق علم سے ہے، ٹھیک ہے، شاعری کا تعلق اگر جذبے سے ہے تو دوسری طرف حقائق جو ہیں ان کا تعلق معلومات سے ہے، نالج سے ہے، علم سے ہے، اور علم سے مخصوص مزاج کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جب ایک شاعر فلسفیانہ حقائق کو اس قدر محسوس کرے کہ وہ اس کے جذبات کی بھٹی میں پگھل کر اس کا جذبہ بن جائیں اور پھر ان جذبات کو وہ شاعری میں بلکہ اعلیٰ پائے کی شاعری میں بیان کرے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شاعر فلسفی ہے یا فلسفی شاعر ہے۔ یعنی کہ ایک معلومات آپ کو ملی ہیں، ان معلومات کو آپ اتنا محسوس کریں کہ وہ آپ کی فکر کا حصہ بن جائے، آپ کے جذبات اس میں انوالو ہو جائیں، اور پھر ان کا خوبصورتی سے آپ کو ایک سلیقہ حاصل ہے شاعری کرنے کا، آپ اس میں وہ بیان کریں گے، تو پھر وہ آپس میں شاعری اور فلسفہ آپس میں اس طرح ایک دوسرے میں مدغم ہوں گے، اس طرح ایک دوسرے میں مرج ہوں گے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں شاعری زیادہ خوبصورت ہے یا فلسفہ زیادہ بہترین ہے، یا اس لکھنے والے کی حیثیت آپ الگ الگ متعین نہیں کر سکیں گے کہ یہ بڑا شاعر ہے یا بڑا فلسفی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی اس کو بڑا شاعر مانتا ہے اور فلسفی بعد میں، اور کسی نے اس کو بڑا فلسفی مانا ہے اور شاعر بعد میں۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے وہ ان کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول تاریخ انسانی گواہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو ہماگیر ذہن کے مالک ہیں۔ ہماگیر یعنی کہ بہت سارے معاملات کا احاطہ کرنے والے، بہت ساری افکار کو اپنے ذہن میں سمیٹے ہوئے، اور اس پر وہ ان کی جو فکر ہے یا ان کا جذبہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ ہماگیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال کے ہاں جذبہ اور فکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ ان کی فکر کو ان کی شاعری اور شاعری کو فکر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی فکر کے مطابق اپنے کلام کا اسلوب خود تراشا ہے۔ اسلوب کہتے ہیں بچے سٹائل کو، طرز کو، انداز بیان کو۔ آپ دیکھیں کہ اقبال کا شعر ہے وہ 20 اشعار پڑھنے، دوسروں کے شعر پڑھیں اور اقبال کا ایک پڑھیں تو وہ خود بخود بتا دے گا کہ میں اقبال کا شعر ہوں، کیونکہ جتنی ان کی فکر جو تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی افکار و نظریات سے وہ کشید کی گئی تھی، تو اس لیے ان کے الفاظ بھی بڑے پرشکو ہیں، ٹھیک ہے، پرشکو یعنی کہ بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے جاندار اور بڑا دبنگ لہجہ اقبال کا، کیونکہ ہمارا اسلام بڑا واضح، بڑا کھلا، ہر چیز کے معاملات میں واضح احکامات رکھنے والا، اس میں کوئی پڑھتے ہوئے کوئی ایسی معاملات جو یعنی کہ انسان دبانا چاہے وہ نہیں وہ کر سکتا۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں کھول کر بیان کرنے والا ہے، تو یہ دبنگ سٹائل اور پرشکو کلام ہے، تو اسی وجہ سے الفاظ اقبال کے اسی طرح ہے، انہوں نے اپنا انداز سب سے منفرد دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا اقبال کی فکر کے حوالے سے تھا۔
کہ یعنی کہ وہ فلسفی ہیں یا شاعر ہیں، یا فلسفہ کیا چیز ہے اور شاعری کیا چیز ہے۔ تو اقبال کا جو تصور خودی ہے اس کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا آپ کا ذہن یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقبال نے ایک جامع فلسفہ دیا تھا۔ اور تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اقبال نے جس عہد میں شاعری کی تھی وہ عہد مسلمان اور برصغیر کی تمام قومیں، برصغیر پورا جو ہے وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، انگریزوں کی حکمرانی تھی، اور انگریزوں نے صرف عسکری طاقت سے، جبر کے تحت ان کو اپنا غلام نہیں بنایا ہوا تھا، کہ بلکہ انہوں نے ہندوستان کے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو ذہنی غلامی کا شکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ذہنی تربیت اس انداز میں کر دی تھی کہ وہ خود بخود ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وفاداری کا یہ بڑا ثبوت ہے، ابھی تک بھی ہے، کہ آپ ان کی زبان سے متاثر، ان کے لباس سے متاثر، ان کے طرز زندگی سے متاثر، ان کے علم و فن سے متاثر، ان جیسا بننے میں فخر محسوس کرنے لگے تھے، اور یہ رویہ آج بھی ہے۔ تو جب انسان دوسرے کی نقل کرتا ہے تو سمجھے وہ اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، اپنی شخصیت کو اس نے فنا کر دیا، وہ کیا ہے وہ نہیں سمجھ آئے گا، وہ ایک نقل بنتا چلا جائے گا۔ تو اس دور کے ہندوستان کے لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ کیا ہو گئے تھے، انہوں نے ایک ان کی جیسا بننے کی، ان کی طرز زندگی اپنانے کی کوشش کی تھی۔ ہندو چونکہ وہ تو ان کا یعنی کہ وہ پہلے بھی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمانوں کے حکومت تھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ الگ تھا۔ اور دوسری بڑی بات کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک جامع دین رکھنے والے تھے، جامع دین اسلام، جس کی تعلیمات ہماگیر ہیں۔ ہماگیر سے مراد وہی کہ تمام جہات پر وہ ان کے نظر ہے اسلام کی، اور تمام جہات کا احاطہ کرتی ہے، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ ہے وہ اسلام اس کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ تو مسلمانوں کو یہ زیب ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فخر کا سبب بھی نہیں مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان جب ذہنی غلامی کا شکار ہوئے اور وہ ان جیسا بننے میں ہی خوشی محسوس کرنے لگے، تو یہ چیز جو ہے صاحب دل یا ایک مومن مسلمان کو بڑی تکلیف دیتی تھی۔ بڑی اسلامی تحریکات بھی شروع ہوئیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئی۔ بہرحال یہ اس دور کے سیاسی سماجی حالات اپنی جگہ، اقبال جو تھے ان کے لیے بھی یہ تکلیف دہ بات تھی کہ مسلمان اپنی شخصیت، اپنا وقار، سب کچھ کھو بیٹھے، اور وہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ یہی ہے پہچان کرانے کا۔ پہلے میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں بتا دوں کہ خودی کا جو لفظ ہے وہ انا کے معنوں میں ہوتا ہے استعمال، لیکن اقبال کے ہاں کہیں بھی یہ لفظ انا یا خودداری انا کے معنوں میں نہیں بلکہ خودداری کے معنوں میں ہوتا ہے۔ خودداری کون سی؟ یعنی کہ اپنی پہچان کرنا، اپنی پہچان دو حیثیتوں سے، کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان۔ بحیثیت انسان بھی یہ کسی کو، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزادی سے جیے، کسی وہ ظلم اور جبر کو سہنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی فطرت یا انسان کا خمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ظلم، جبر اور بربریت کو ایک حد تک تو برداشت کرتا ہے، لیکن پھر وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چاہے جتنا بھی کمزور ہو۔ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس کو غلام بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے اپنی خودداری بیدار کرنا، اور دوسرا سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان اپنی خودداری کو برقرار رکھنا، اپنے تو یہی پہچان کرنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے فخر کی صرف یہی بات ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی امت ہیں اور بہترین امت ہیں۔ ہماری تعلیمات جامع ہیں، بہت یعنی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا ماضی جو ہے مسلمانوں کا انتہائی شاندار، انتہائی پرجلال،
پرجمال، پرہیبت، پرشکو، ٹھیک ہے، کہ بڑے شان سے، بڑے کروفر سے مسلمان رہے ہیں دنیا میں. اور ہماری علمی جو ترقیاں تھیں وہ بھی آپ نے فرسٹ ایئر کا صرف ایک چیپٹر پڑھا ہوگا، ابو القاسم زہراوی، جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو سرجن تھا وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سرجری کا طریقہ، نہ صرف طریقہ اس نے ایجاد کیا بلکہ اس تحقیق سے اور اپنی تجربات سے اس نے ایک جامع کتاب جو لکھی تھی، تو وہ کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں 200 سال تک پڑھائی جاتی رہی، بطور حوالہ کے استعمال ہوتی رہی. اور یورپ نے آج سرجری میں جو کچھ کیا ہے وہ صرف اسی کتاب کے بلبوتے پر کیا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ علم و فن، ہر دنیا میں کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی فن ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علم، جب اسلام ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، تو علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اس علم کے حصول کے احاطے میں آتی ہے. تو مسلمانوں میں جو فطری صلاحیتیں تھیں اور جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا، ٹیلنٹ رکھا تھا، اس کے مطابق انہوں نے علوم و فنون حاصل کیے اور اپنی جدت طبع سے اس میں جو ابتدا کی. تو آج دنیا کی جو ترقی کی، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ لیں یا علوم و فنون کی جو عمارت آج ہے، اس کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. آپ نے فرسٹ ایئر میں وہ شعر بھی پڑھا ہوگا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہ ہماری جو مسلمانوں کی کتابیں تھیں ان کو لے گئے، وہ ترجمہ کرائیں اور اسی پر انہوں نے اپنے آج علم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے مسلمان ہی تھے. تو ہمارا ماضی شاندار ہے، ہمارا دین شاندار ہے، تو ہمیں فخر کرنے کے لیے یہی چیزیں بہت 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 کافی ہیں. تو جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمارا احساس سے خودداری بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہی خودداری جو ہے وہی بڑھ کر خودی بنتی ہے. یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، لیکن اقبال کس طرح بتاتے ہیں وہ میں تھوڑا سا اقبال کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک میں نے لیکچر سنا تھا، ایک مذہبی اسکالر، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا لیکچر تھا. تو وہ لیکچر اگر آپ تھوڑا سا وہ سمجھ لیں تو اقبال کا تصور خودی آپ پر واضح ہو جائے گا. تو وہ بتا رہے تھے کہ انسان کی جو اندرونی کیفیات کے حوالے سے 7 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جس کو نفس کہا گیا ہے، قرآن نے اس کو نفس کہا ہے. کہ سب سے پہلا نفس، نفس امارہ. ٹھیک ہے، قرآن میں نفس امارہ کا ذکر ہے. نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے، نفس کہیں گے انسان کی دلی خواہشات کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، انسان کی دل کی خواہشات، جذبات یا محسوسات، یہ ساری چیزیں اس کی نفس کہلائیں گی. تو نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو اکساتا ہے برائی کرنے پر. ٹھیک ہے، برائی کرنے پر اسے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کے بارے میں وہ ایک شعر تھا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں یہ اس کو مگرمچھ کو، نہنگو اژدہا، بڑے سانپ جو اژدہا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. ٹھیک ہے، امارہ الف میم الف رے ہے. تو نفس امارہ کو، اپنے اس نفس کو، اپنی اس نفسانی خواہش کو مارنا کہ برائی کرنے کو جی چاہے، اور اپنے نفس کو وہ مارنا سب سے بڑے بہادر کا کام ہے اور سب سے بڑا جہاد بن نفس بھی جسے کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. دوسرے نفس وہ قرآن کا حوالے سے وہ کہتے کہ جب لوگ صوفیاء کے ہاں اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے تو وہ یہ نفس کی تربیت کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ نفس کی تربیت کی خواہش جو پیدا ہو رہی ہے اس کو کس طرح سنپ کرنا ہے اور کس طرح اس اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے آپ پھر یہ ہے کہ وہ پھر نفس اپ گریڈ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، جب یہ نہیں کہ ہر انسان ایک اسی نفس پر پیدا ہوتا ہے، نفس امارہ والے ہمیشہ ہی نفس امارہ پر ہی قائم رہیں گے، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آخرت میں ہر انسان یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ تو نے ہمیں پیدا ہی اتنا برا کیا تھا، ہم کیا کرتے اچھا کہ ہماری نفس ہی یہی بنایا گیا تھا۔ تو وہ نفس جو ہے وہ انسان اپنی خواہش سے، اپنی نیت سے کرنے والا رب کی ذات ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں کسی بھی اچھے کام کی تو اللہ کی توفیق سے وہ کام آپ سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ خواہش بھی نہیں کریں گے اور نیت بھی نہیں کریں گے اور تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کریں گے تو یہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ میں رزق تو سب کو دوں گا لیکن اصلاح صرف اسی کی کروں گا جو خود چاہے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نفس اپ گریڈ ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے نفس پر قابو پائے۔ تو اس کے بعد جو نفس انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے جس نفس کا ذکر کیا وہ نفس تھا نفس ملہمہ۔ ٹھیک ہے، اس میں انسان نفس یعنی کہ برائی پر اس کو اکساتا ہے، برائی وہ کرتا ہے لیکن پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ برائی سے تو باز نہیں آتا لیکن برائی کرنے کے بعد کوئی بھی جھوٹ بول دے گا، غیبت کرنے کے بعد یا کوئی بھی بری عادت کے بعد جو ہے برے کام کے بعد وہ شرمندہ ہوگا، ندامت ہوگی، اور پھر یہ نفس یعنی کہ اللہ کی نظر میں یہ نفس اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ نے پھر اس نفس کی قسم بھی کھائی ہے۔ یہ میں نے لیکچر سنا تھا تو یعنی کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے وہ اس وقت نوٹ نہیں کیا اور وہ آیتیں یا آیت نمبر نوٹ نہیں کر سکی۔ بہرحال یہ فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے مجھے بڑا زبردست لگا تھا اور میں نے یہ نفس بھی میں نے یاد کر لیے تھے اسی وقت۔ تو نفس ملہمہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، بلکہ اقبال کا جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، یعنی کہ غلط کام کرنے پر انسان شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اس شرمندگی سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آئے یا اس کے ماتھے پر وہ شرمندگی سے پسینہ آئے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا معتبر اور محترم ہوتا ہے وہ پسینہ، وہ آنسو۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعض صوفیاء جو وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے کو گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گناہ سے انسان بار بار، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان گناہ سے باز نہیں آ سکتا تو پھر توبہ سے وہ کیوں باز آ جاتا ہے؟ تو گناہ ہو جانا فطرت انسانی ہے، لیکن جو گناہ پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان اسی طرح شرمندہ ہوتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کا نفس پھر اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے نفس لوامہ۔ ٹھیک ہے، نفس لوامہ بھی اسی طرح درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ اس نفس سے بھی وہ جب اپ گریڈ ہوتا ہے، اپنے عبادات کو بڑھا دیتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو، تو پھر وہ چوتھا جو نفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک مزاج بنا دیتا ہے بے نیازی والا، گناہ سے تو رغبت ان کی رہتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کی طرف جانا جو ہے وہ ان سے خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ وہ ہر حال میں وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ یعنی کہ ایک قسم کی بے نیازی آ جاتی ہے مزاج میں، وہ ان کا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز نفس کی خواہش تو یہ ہے کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا اوڑھیں، اس کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم ناجائز طریقے سے ان کو حاصل کرتے ہیں، اور جتنا ہم اپنے اس کھانے پینے اوڑھنے کے لیے ناجائز وسائل اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا چلا جائے گا۔ موٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا حاوی ہو جائے گا کہ ہم اگر دل میں کبھی شرمندگی ہوگی بھی صحیح لیکن ہم اپنی اس خواہش کو دبا نہیں سکیں گے، ہم خود بخود برائی میں انوالو ہوں گے۔ لیکن جب نفس پر قابو پاتے ہوئے نفس ملہمہ تک پہنچتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ یعنی کہ کوئی اچھا کھا رہا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی، کوئی اچھا پہن رہا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ بنا دے
گا کہ اس کے جسم پر سادہ لباس ہوں گے، وہ بڑی بڑی محفلوں میں جائے گا، اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگوں نے کتنے بڑے برانڈز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ سادہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اسے پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی کہ ہمسائے سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بے نیازی اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے انسان کی نیت، محنت اور کوشش سے، ٹھیک ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے بعد پھر وہ جو نفس آ جاتا ہے، نفس راضیہ، ٹھیک ہے، نفس راضیہ، کہ وہ اللہ کی ہر بات پر راضی ہوتا ہے۔ وہ ایسا جو آپ نے وہ ایک نظم ہی پڑھی تھی، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، جس حال میں بھی رکھا اس حال میں خوش ہیں، گر یار دیا مال نے، گر مال دیا یار نے تو اس مال میں خوش ہیں۔ تو وہ نفس راضیہ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے وہ ہر چیز پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو جیسا بھی رکھے، وہ ان کو بڑے بڑے غم بھی ملتے ہیں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے چل پڑتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیرا مال تھا، ہم بھی تیرے مال ہیں۔ تو جب وہ نفس راضیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسکالر بتا رہے تھے کہ معصوم بچے جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ ماں ان کو جہاں سلاتی ہے، جو پہناتی ہے، جو کھلاتی ہے تو وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، وہی پہن لیتے ہیں، ان کو اعتراض نہیں کرتے، تو وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا نفس جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں بھی اللہ پر راضی ہوتے ہیں تو وہ نفس اپ گریڈ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آ جاتا ہے نفس مرضیہ، یعنی کہ نفس مرضیہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اشاروں پر کائنات کا کوئی کام کرانا شروع کر دیتا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، کہ مومن کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ یعنی کہ اللہ جو کام کرنا چاہے، اللہ کو کون روک سکتا ہے اور کون ناکام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ یعنی کہ وہ جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کا ایک فارسی کا شعر تھا کہ ہی میاؤ سی میاؤ کی میاں، ہی میاں یہ ایک یعنی کہ ہپناٹزم قسم کا علم ہے، سیمیا چاندی بنانا اور کیمیا جو ہے وہ سونا بنانا۔ ہی میاؤ سی میاؤ کی میاں نیست ممکن جز بذات اولیاء، کہ کسی کے پاس یہ علم نہیں آ سکتا سوائے اولیاء اللہ کے، یہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو یہ علم دے دیتا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ سونا بنا کر لایا، اس نے دکھایا کہ میں نے مختلف دھاتوں سے، مختلف چیزوں سے یہ سونا بنایا ہے، دیکھیں یہ صحیح ہے۔ اور حضرت علی نے ایک نظر اس کو دیکھ کر کہا کہ اس میں فلاں دھات کم کر دو اور فلاں کا اتنا اضافہ کر دو، یہ مکمل صحیح سونا خالص بن جائے گا۔ تو کیا مطلب کہ حضرت علی کو سونا بنانا اتنا آتا تھا کہ ایک نظر میں وہ دھاتوں کی مقدار اور اس کی پوری کوانٹٹی کا وہ اندازہ لگا سکتے تھے۔ تو خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو علوم ایسے عطا کر دیتا ہے، تو وہ نفس مرضیہ بن جاتے ہیں کہ ان کی مرضی پر جو ہے وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، آپ صوفیاء کرام کی باتیں پڑھیں تو جن کو یقین نہیں ہے وہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام اصل صوفیاء تھے، یہ ان کے کشف و کرامات کے ایسے واقعات تھے جن کو دیکھ کر آج نقلی اور جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، کوئی اصل تھا تو نقل بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہاں جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی پر جو کچھ وہ چاہیں، مطلب ایک بزرگ کا واقعہ بتا رہے تھے کہ واصف علی واصف نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک ہندو لڑکی گزری تو ان کی نظر پڑی، وہ بڑی خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ مسلمان ہوتی، اس نے بھی دوزخ میں جلنا ہے۔ تو وہ لڑکی فوراً وہیں سے پلٹ کر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ کہ پھر وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ اصل بات جو یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے، اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے اللہ کی مرضی پر
آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واللہ خیر الشاکرین، اللہ تعالیٰ بہترین شکر ادا کرنے والا ہے، شکریہ ادا کرنے والا ہے کہ آپ کسی بڑے انسان کے لیے کچھ کرتے ہیں جو دل ظرف میں بڑا ہو، وہ بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، تو رب العالمین ظاہر ہے آپ اس کی خوشی کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کا بھی احترام کرے گا، پھر وہ جو چاہیں گے ویسا ہو جاتا ہے، ان کا ہاتھ جیسے کرنا چاہتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں ایک جب مجاہدین غازی ہو کر واپس آئے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ جو مسلمانوں کی خواتین ہوتی تھی وہ راستے میں ٹھہر جاتی تھی، وہ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی، تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی وہاں شہید ہو گئے، تو اس کی بیوی بھی ٹھہری ہوئی تھی راستے میں، تو اس نے آ کر ہم سے پوچھا، ہم تو خاموشی سے، ہمیں بتانے کی ہمت ہی نہ ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے، وہ نہ جانے کس دھیان میں تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ میرا شوہر، تو انہوں نے نا بے دھیانی میں کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، تو ہم سارے حیران ہوئے اور پھر دیکھا کہ وہ آ گئے تھے، وہ تو خیر حضرت ابو بکر صدیق، وہ تو صدیق تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان، ان کے ہاتھ کو وہ ایسا اعتبار بخشتا ہے کہ وہ جو چاہیں جو بولیں ویسا ہو جاتا ہے، تو وہ اس نفس کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء کرام یا ان کا نفس آتا ہے، تو یہی جو نفس کا اپ گریڈ ہونا ہے، یہی وہ آخر میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہی اقبال اسی کو ہی خودی کہتے ہیں، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کا اتنا احترام کرے کہ وہ بندے سے خود پوچھے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو نے میری خاطر اپنے نفس کو اتنا مارا، تو اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اقبال کا تصور خودی ایک اور زاویے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں مزید اقبال کے اشعار کے حوالے سے اقبال کا تصور خودی آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، السلام علیکم۔